اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کی چوتھی کڑی ہے اور عنوان کلام حیات امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور روایات معصومین علیہم السلام۔ اس عنوان کا فائدہ، اس بحث کا فائدہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب کوئی سامنے سوال کرنے والا آپ سے یہ پوچھ بیٹھے کہ روایات پیغمبر میں، احادیث پیغمبر میں امام زمانہ کی حیات کا ذکر کہاں پر موجود ہے۔ تو اگر یہ بحث آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس کے ذریعے سے اس کے اوپر امام زمانہ کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن مجید کی آیات حیات امام زمانہ کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اسی طریقے سے روایات معصومین میں بھی حیات امام زمانہ کا تذکرہ، امام زمانہ کے وجود کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ اس باب میں جو سب سے پہلی حدیث کہ جو امام زمانہ کی وجود، آپ کی ولادت اور آپ کے وجود مقدس کے اوپر دلالت کرتی ہے، وہ مشہور و معروف حدیث کہ جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، وہ روایت، وہ حدیث کہ جو حدیث ثقلین کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ حدیث ثقلین کہ جو ایک عظیم تحفہ ہے کہ جسے پیغمبر نے اپنی امت کے حوالے کیا تھا، وہ حدیث کہ جس میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، یاد رکھو کہ اگر میرے بعد تم ان دونوں سے متمسک رہے تو ہرگز کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے۔ اب رہا سوال یہ کہ اس حدیث پیغمبر سے امام زمانہ کی حیات، امام زمانہ کے وجود مقدس کو کس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً اگر انسان ذرا سا غور فرما لے تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ قرآن اور اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ قیامت میں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ اس حدیث کی تلاوت کر کے، آپ اس حدیث کو سامنے والے کے سامنے پڑھ کر اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن اور عطرت پیغمبر میں کبھی جدائی ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں قرآن مجید تو ہمارے پاس موجود ہو مگر عطرت پیغمبر کی کوئی فرد ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ تو اب ہمارے پاس دو راستے بچتے ہیں، یا تو الیاذ باللہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث خلاف حقیقت ہے، جو کہ محال ہے، جو کہ ناممکن ہے، یا اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ عطرت پیغمبر، اہل بیت پیغمبر کی کوئی فرد آج ہمارے درمیان میں موجود ہے کہ جو اس حدیث پیغمبر کی مصداق اتم ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ یہ کیسے ثابت ہو کہ عطرت پیغمبر کی وہ فرد کہ جو آج ہمارے درمیان میں موجود ہے وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہی کی ذات ہے۔ تو اس کا ثبوت بھی پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں ہی دے دیا تھا۔ چنانچہ روایت میں موجود ہے کہ جسے شیعہ سنی تمام علماء نے نقل کیا، اس میں پیغمبر اسلام ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ کرنے کے بعد یہ جملہ فرماتے ہیں، اِنَّ ابنی ھذا امام اخو امام ابو ائمت تسعہ، کہ میرا یہ فرزند امام ہے، امام کا بھائی ہے اور 9 اماموں کا باپ ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں تاسعہم قائمہم، کہ ان 9 میں سے جو 9واں ہوگا وہ قائم آل محمد ہوگا، وہ قیام کرے گا۔ عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے اس بات کو اپنے زمانے میں ہی ثابت کر دیا کہ امام زمانہ کا تعلق امام حسین کی نسل سے ہوگا اور یہ امام حسین کے 9 فرزند ہوں گے کہ جو قیام کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں، ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آج ہمارے درمیان میں باحیات ہیں
اور آپ ہی کے وجود مقدس سے یہ زمین و آسمان باقی ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث کہ جس کے ذریعے سے ہم امام زمانہ کی حیات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئیے ایک دوسری حدیث کہ جس کے ذریعے سے امام زمانہ کی حیات اور آپ کے وجود مقدس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر نے یہ جو کہا کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اس کی تشریح، اس کی تفسیر روایات میں یوں ملتی ہے کہ یہاں پر جاہلیت سے مراد ضلالت و گمراہی کی موت ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت اور گمراہی کی موت ہوتی ہے۔ اب اس حدیث پیغمبر سے وجود مقدس امام زمانہ کو ثابت اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ غور فرمائیے، پیغمبر نے کیا فرمایا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ تو جب امام زمانہ کو پہچاننا جاہلیت کی موت سے بچنے کی دلیل ہے تو آپ سامنے والے سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں وہ کون امام ہے کہ جس کی معرفت کے ذریعے سے ہم ہدایت کے راستے پر گامزن رہ سکتے ہیں اور گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ یقیناً اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو یہ کہہ بیٹھے کہ یہاں پر امام سے مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فقط اس زمانے، اگر آپ تسلیم بھی کر لیں کہ قرآن مجید امام ہے تو قرآن مجید فقط اس زمانے کے لیے امام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید تو ہر زمانے کے لیے امام ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ نہیں یہاں پر امام سے مراد حکام ہیں، بادشاہ زمانہ ہے یا علماء ہیں، فقہا ہیں، تو یہ جواب بھی درست نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ فقہا، علماء، بادشاہ یا حکام کی معرفت کو حاصل کیے بنا اگر انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت اور ضلالت و گمراہی کی موت نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام جو اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بنا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، تو آج کے زمانے کے امام سے مراد امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہی کی ذات ہے۔ اب تیسری روایت کہ جس کے ذریعے سے ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حیات کو ثابت کر سکتے ہیں، وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو لم یبقى من الدہر الا یوم لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، کہ اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں بس ایک دن رہ جائے تو پروردگار عالم اس ایک دن میں بھی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا، یملؤھا قسطا کما ملئت جورا، اور وہ آنے کے بعد اس دنیا کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے کہ جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ایک روایت۔ اسی طریقے کی ایک اور روایت ہے کہ جسے سنن ترمذی میں نقل کیا گیا کہ جس میں یہ بات بھی معین ہو جائے گی کہ وہ شخص آنے والا کون ہوگا۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے، سنن ترمذی میں روایت موجود ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن باقی ہو تو پروردگار عالم اس ایک دن کو ہی اتنا طولانی کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا کہ جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، یعنی وہ میرا ہم نام ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، میں نے تیسری اور چوتھی دونوں روایتوں کو ایک ساتھ اس لیے پڑھ دیا کہ یہ دونوں روایتیں معنی و مفہوم کے لحاظ سے بہت قریب ہیں۔ اب اگر ان دونوں روایتوں پر غور کیا جائے تو ایک بات تو صاف طور پر واضح ہے، وہ یہ کہ ان دونوں روایتوں میں پیغمبر اسلام اہل بیت پیغمبر میں سے ایک فرد کے بھیجے جانے، مبعوث ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی ولادت کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، کہ جس سے ہمارے عقیدے کی تائید ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی ولادت کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ ان کی ولادت ہونے والی ہے، نہیں، بلکہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، اگر یہ روایتیں آپ کے ذہن میں رہیں
اور ان روایتوں کے ذریعے سے کس طریقے سے حیات امام زمانہ، وجود امام زمانہ کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اگر یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم امام زمانہ کے وجود کو قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں اور حدیث پیغمبر سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کسی عقیدے کی تائید قرآن اور سنت پیغمبر میں مل جائے تو پھر وہ خوش عقیدگی ہوگی، بد عقیدگی نہیں ہوگی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں محمد و آل محمد کے صدقے میں معرفت امام زمانہ خود بھی حاصل کرنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔